الرحمن الرحیم۔ پروردگار نے کامیاب زندگی جو ہے قرآن کے اندر وہ متقی کی زندگی کو قرار دیا ہے۔ مسلمان، مومن اور متقی، یعنی جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو اگر ہم مختلف قسموں میں لائیں تو متقی جو ہے اس کی زندگی سب سے بہتر ہے۔ پروردگار بار بار قرآن مجید کے اندر اہل تقوی کی توصیف کر رہا ہے اور ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ متقی کی صفات کیا ہیں؟ ایک مومن، ایک منتظر جو زمانے کے امام کا منتظر ہے، وہ کیسی زندگی گزارے کہ پروردگار بھی اس سے راضی ہو اور زمانے کا ولی بھی راضی ہو۔ قرآن مجید اس موضوع کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے بیان کر رہا ہے۔ جیسے سورہ عمران کی آیت مجیدہ ہے، قرآن یہ فرما رہا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ اپنے رب کی مغفرت، بخشش، چونکہ اس کی رحمت واسعہ جو ہے، اس کی ایک شکل پروردگار کا ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہماری خطاؤں کو معاف کرنا، تو یہ بہت ہی خوبصورت جلوہ ہے اللہ کی رحمت کا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سرعت سے آگے بڑھیں، وہ منتظر ہے پروردگار کہ تمہیں معاف کرے اور مغفرت کو بھی حاصل کریں اور خدا سے جنت کو بھی حاصل کریں۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید جنت کی توصیف کر رہا ہے کہ ارضھا السماوات والارض، جنت جو ہے وہ کتنی بڑی ہے، یعنی یہ سارے آسمان اور زمین جو ہیں جتنے یہ ہیں اتنی ہی جنت کا عرض ہے۔ اب اس کا طول کتنا ہے وہ بیان نہیں ہوا، صرف عرض بیان ہوا ہے۔ اچھا، تمام عالمین کے آسمان اور زمین، یعنی یہ 7 آسمان ہیں اور زمین، یہ سارا مل کے جنت کا عرض، یعنی جنت اتنی عریض ہے، اتنی چوڑائی میں اتنی وسیع ہے کہ اس کے عرض جو ہے اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ تمام آسمان اور زمین مل کر اس کا عرض قرار پائیں گے، اتنی وسیع۔ اور اس کے بعد پروردگار فرما رہا ہے کہ اعدت للمتقین، یہ کس کے لیے بنی ہے جنت؟ پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ اہل تقوی کے لیے۔ ایک کامیاب انسانی زندگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اچھے محبت امیز روابط پر۔ جیسے آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا، تمہیدی گفتگو میں، کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، ایک اجتماعی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہ جو اجتماعی مخلوق ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اپنے سے ہٹ کر باقی جتنے بھی کائنات کے اندر ہستیاں ہیں، افراد ہیں، ان کے ساتھ ایک مخلصانہ، محبت امیز، اور یوں سمجھیں کہ جیسے ہم تولا کو پیش کرتے ہیں کہ ایسی دوستی، ایسی محبت، ایسے پیار بھرے مناظر جو ہیں وہ اہل ایمان جیسے ہم پیش کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہو، خدا کے ساتھ بھی ہو، اس کی تمام مخلوقات کے ساتھ ہو، حتیٰ جمادات ہیں، اس لیے کہتے ہیں اسراف نہ کرو۔ دیکھیں نا، جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ پانی جتنا پینا ہے اتنا پئیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پانی کو ضائع نہ کریں، چونکہ ضائع کرنا گویا آپ نفرت کر رہے ہیں، یعنی آپ دشمنی کر رہے ہیں، اور اگر اس کو اس کی ضرورت کے مطابق استعمال کر رہے ہیں۔ کائنات کی تمام چیزیں جس میں نباتات ہیں، حیوانات، سب سے بڑی جو چیز ہے وہ خود پروردگار ہے اور اس کا ولی۔ ہم آج اپنی گفتگو اسی پہ شروع کریں گے کہ اگر ہم نے کسی سے بہترین رابطہ جو رکھنا ہے تو سب سے آسان اور بہترین جو رابطہ ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ حالانکہ پروردگار قادر ہے، پروردگار جو ہے وہ خالق ہے، پروردگار سے بڑا کوئی سلطان نہیں ہے، خدا سے بڑا کوئی ہیبت والا نہیں ہے، کوئی روب والا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ایک سہولت جو دی ہے، وہ اپنی گناہ گار ترین مخلوق کہ جس نے اللہ کو اب تک ناراض رکھا ہے، اس سے بھی خدا کا رابطہ کرنا، خدا کا اس سے رابطہ ہونا بہت ہی آسان ہے۔ یعنی پروردگار جو ہے ایسا عظیم ہمارا رب کہ جو منتظر ہے حتیٰ اپنے سرکش اور نافرمان بندوں سے بھی کہ وہ میری طرف آئیں۔ اس لیے قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں تقوی کی دعوت دے رہا ہے، یہی جو میں نے آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کی کہ خدا کی مغفرت کی طرف سرعت کے ساتھ بڑھیں، بھاگیں، اللہ منتظر ہے۔
پروردگار منتظر ہے کہ کب تو مغفرت کی جو ہے وہ دعا کرے گا، کب تو جو ہے وہ میری بارگاہ میں جھکے گا، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے گا، کب تو توبہ کرے گا۔ کئی راستے ہیں اللہ سے رابطہ کے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پروردگار کی بارگاہ میں بہترین چیز جو ہے رابطے کے لیے، جیسے یہاں ہے کہ وسوسے جو ہیں، جو خواہشات نفسانی ہیں، اس پر صبر کریں، یعنی انہیں روک کے رکھیں، اور نماز کو ادا کریں۔ اب جیسے میں نے نماز کی بات کی ہے، ہو سکتا ہے کئی لوگ آئیں وہ کہیں جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا لگتا ہے جیسے اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ نماز کو ویسے پڑھیں جیسے ہمارے ائمہ معصومین فرماتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، ایک تکلیف، جو لفظ تکلیف بھی یہی کہتی ہے نا، تکلیف شرعی۔ نماز کو اگر اس کے آداب سے پڑھا جائے اور جس طرح احادیث کہتی ہیں اس کی تمام شرائط کے ساتھ پڑھا جائے تو اتنی لذت والی زندگی انسان کو، کہتے ہیں نا انسان کی کامیاب زندگی جو ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ لذت والی ہو، انسان اپنی زندگی سے کیف لے، لذت لے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال و دولت ہے لیکن ہو سکتا ہے زندگی سے ناراض ہوں۔ زندگی میں لذت کا تعلق مال سے نہیں ہے، آپ کے اندر کے سکون سے ہے، اور وہ سکون کس سے پیدا ہو رہا ہے؟ قرآن مجید اور احادیث کو دیکھیں، سب سے لذیذ جو کیفیتیں طاری ہوتی تھی ہمارے ائمہ، انبیاء، اولیاء، صالحین پر، اہل تقویٰ پر، وہ خدا سے رابطے میں ہیں۔ بس نماز کے پہلو کو دیکھیں نا، اب ہمارے بزرگان نے بہت کچھ کہا ہے، ماشاءاللہ اس میں کافی کام بھی ہوا ہے۔ آج ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کریں، وضو کرتے وقت ہر عمل جو وضو کا ہے اس کی ایک دعا ہے، وہ دعا مانگی جائے۔ مثلا میں جب ہاتھ دھوتا ہوں، منہ میں پانی ڈالتا ہوں، چہرے پہ پانی ڈالتا ہوں، اس کی مخصوص دعائیں ہیں۔ مثلا جیسے میں دائیں ہاتھ دھو رہا ہوں تو اس کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں قرار دے۔ بائیں ہاتھ کو دھوتے وقت اپنی دعا ہے، سر کا مسح کر۔ جب ان دعاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے، ہے یہ شاید 5 منٹ کا کام، آپ کہیں جی ہمیں تو حفظ نہیں ہوتی، لکھ کے سامنے لگا لو، دیوار پہ لگا لو، وضو کرتے ہیں وہاں اپنے لگا لو۔ اچھا، اب ان دعاؤں کا کیا اثر ہے؟ یہ اثر بعد میں معلوم ہوگا۔ نماز پڑھنی ہے، پاک صاف لباس پہنے۔ جیسے آپ کسی مہمانی یا دوسرے لفظوں میں کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو آپ روٹین کے کپڑے اتار کر خوبصورت لباس پہنتے ہیں، بھئی کسی شخصیت سے ملنا ہے تو رب کی بارگاہ میں جانا ہے، رب سے ملاقات ہے، خوبصورت لباس پہنیں، اپنے لباس کو معطر کریں، عطر لگائیں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔